الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین اکرم الاولین والآخرین قائد الغرب المحجبین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین سید القونین المنتجن لكل دین المنزہ من كل شیئین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجال امین الجود والعطاء شفیعنا یوم الجزاء عجز الذنوب والخطا كنت آدم بین الطین والماء سر اللہ المقصود قل اللہ المطلوب نور العلام والغیوب سرور القلب المحبوب سیدنا وسندنا وحبیبنا وحبیب ربنا وطبیبنا وطبیب جاننا وطبیب ایماننا ووکیلنا وکفیلنا ومنجنا وعالجنا ومرشدنا ومأوانا ومولانا وأوطانا ونورنا ونور بصیرتنا ونور بصارتنا ونور قلوبنا ونور سرورنا ونور اولنا ونور آخرنا ونور ظاہرنا ونور باطننا ونور جاننا ونور ایماننا ونور روح ربنا ونور ربنا محمد الرحمة للعالمین صاحب المقربین واولیاء امته اجمعین اما بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم والسلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظیم وقال الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول۔ اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول۔ مظلوم کا لہو تیری مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، شاہ ابت حسین بادشاہ ابت حسین، شاہ ابت حسین بادشاہ ابت حسین، دین ابت حسین، دین پناہ ابت حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ ابت حسین، حقہ کے بنائے لا الہ ابت حسین، شاہ ابت حسین بادشاہ ابت حسین، دین ابت حسین، دین پناہ ابت حسین۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل شانہ کے ذات گرامی کے لیے جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی ہے۔
اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے معبود دارائے کل وجود ختم الرسل ہادی کل نبی مقدم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم تاجدار مدینہ راحت قلب سینہ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نام میں اپنی عقیدتوں اپنی محبتوں اپنی ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب احترام زمین احتشام برادران اسلام بندہ ناچیز آپ حضرات سے مخاطب ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی اپنے گھر میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی توفیق عطا فرمائی. اللہ جل شانہ کا بے حساب شکر ہے. اللہ رب العالمین جل شانہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے اپنے گھر میں ہمیں ایک بار پھر بلایا. حضرات گرامی قدر مہینہ مقدس ہے, محرم الحرام کا مہینہ ہے. تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو کائنات میں اتنی قربانیاں ملتی ہیں کہ انسان ان قربانیوں کی گنتی نہیں کر سکتا. یہ مہینہ محرم الحرام ہے, اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے, قمری سال کا پہلا مہینہ ہے. اس مہینے کے آغاز میں ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے قربانی دی. اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھیے, اسی مہینے کے پہلے عشرے میں ہی کائنات میں عظیم ترین ہستی, وہ ہستی جنہیں عرش پہ خود خالق کائنات دیکھ کر خوش ہوتا تھا, وہ ہستی جنہیں خود خالق کائنات دیکھ کر خوش ہوتا تھا, جنہیں دیکھ کر خود رب لم یزل آکم الحاکمین رشک کرتا تھا, جن کی محبت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت قرار دیا, جس کے ساتھ پیار کو حضور علیہ السلام نے اپنا پیار کہا, جن کے ساتھ عشق کو مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنا عشق قرار دیا. اور قرآن نے حکم دیا کہ اس ہستی کے ساتھ پیار نہیں, محبت نہیں, عشق نہیں, باخدا قرآن نے کہا ہر حد کو توڑ کر اس ہستی سے محبت کرنا. اور یہ ہستی کون سی ہستی ہے؟ یہ ہستی نواسہ رسول ہے, جگر گوشہ بطول ہے, رخت جگر علی المرتضیٰ ہے, یعنی حضور سیدنا امام الشہداء سید الشہداء امام حمام امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کی ذات گرامی ہے. 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول نے قربانی دی اور آپ کے ساتھ
72 لوگوں نے میدان کرب و بلا میں اپنی اپنی قربانی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کی۔ حضرات گرامی قدر، کون نواسہ رسول؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے مولا میں اپنے نواسے سے پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر۔ اب دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ قدم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں، اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو پتھر مجھے اعلان نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا۔ اس پتھر کو فرمایا کہ میں پہچانتا ہوں جو پتھر اعلان نبوت سے قبل مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اب حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ کیوں؟ پہچاننا اور بات ہے، جاننا اور بات ہے۔ پہچاننا اور بات ہے، جاننا اور بات ہے۔ کسی کا نام سنا، اسے جان گئے کہ فلاں ہے، بن دیکھے اسے جان گئے کہ فلاں ہے، جسے دیکھا اسے پہچانا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ اتنے پتھر تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو، اتنے پتھروں میں میں اس پتھر کو دیکھتا تھا جو اعلان نبوت سے قبل مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہی نہیں تھا بلکہ پہچانتا تھا، اسے میں جانتا تھا جو پتھر مجھے اعلان نبوت سے قبل سلام کرتا تھا۔ اب دوسری حدیث پاک میں نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، جو مجھ پر درود پڑے، جو مجھ پر درود پڑے میں اسے بھی پہچانتا ہوں، میں اسے بھی پہچانتا ہوں۔ یہاں بھی آقا نے یہ نہیں کہا کہ میں درود پڑھنے والے کو جانتا ہوں۔ ممکن ہے درود پڑھنے والا درود پڑھے، فرشتہ جا کر کہے یا رسول اللہ فلاں کے بیٹے نے، فلاں کے پوتے نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ آقا فرماتے جاننا تو یہ ہے کہ کوئی آ کر کہے، فرمان نہیں، میں جانتا نہیں بلکہ میں پہچانتا ہوں کہ کون مجھ پہ درود پڑھتا ہے۔ یعنی فرمایا میں درود پڑھنے والے کو جانتا نہیں، پہچانتا ہوں، درود پڑھنے والے کو میں دیکھتا ہوں، درود پڑھنے والے کو میں دیکھتا ہوں۔ اب سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھنے والے کو پہچانتے ہیں، اس پتھر کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں جو پتھر آپ کی بعثت سے قبل، آپ کے اعلان نبوت سے قبل آپ پر درود پڑتا تھا۔ تو آج جو آقا کے غلام آقا کی آل کا ذکر کرے، کیا مصطفیٰ انہیں نہیں پہچانتے؟ جو غلام آقا کی آل کا ذکر کرے، کیا مصطفیٰ اپنے ان غلاموں کو نہیں پہچانتے؟ سنیے، آج تو لوگ کہتے ہیں نا سب کچھ اعمال پہ ہے، سب کچھ اعمال پہ ہے، اعمال اچھے ہونے چاہیے، نیکیاں ہونی چاہیے۔
جبریل آقا کے غلام ہیں، جبریل آقا کے نوکر ہیں، جبریل آقا کے خادم ہیں، جبریل وہ فرشتہ ہے جو اللہ کا پیغام لے کر انبیاء کرام کے پاس آتا تھا۔ جبریل آقا کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام لے کر آتے رہے، 1 2 یا 4 5 مرتبہ نہیں، 23 سال میں جبریل 24,000 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سے چلے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ وہ جبریل جب آتے تھے کس صورت میں آتے تھے، وہ جبریل جب آتے تھے کس شکل میں آتے تھے، وہ جبریل جب آتے تھے تو کس طرح آتے تھے۔ مولوی یہ تو بتاتے ہیں نا کہ جبریل آتے تھے، کبھی کسی نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح آتے تھے، کس صورت میں آتے تھے؟ تو جبریل آتے تھے دہیا قلبی کی صورت میں۔ دہیا قلبی، یہ نام یاد رکھ لیں، دہیا قلبی کی صورت میں جبریل آقا کی بارگاہ میں آتے تھے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ حدیث پر سنا رہا ہوں۔ اب دہیا قلبی کون تھا؟ دہیا قلبی کون تھا؟ دہیا قلبی کافر تھا، دہیا قلبی کافر تھا، لیکن تھا بڑا خوبصورت۔ دہیا قلبی تھا تو کافر، لیکن تھا بڑا خوبصورت۔ اب دہیا قلبی گزر رہا تھا، آقا کی نگاہ پڑ گئی۔ دہیا قلبی گزر رہا تھا، مصطفیٰ علیہ السلام کی نگاہ پڑ گئی۔ مصطفیٰ کریم نے دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ اتنے سونے کو تو جلائے گا؟ اللہ کیا اتنے سونے کو تو جلائے گا جہنم میں؟ بس آمنہ کے لال کی نظر دہیا قلبی پہ پڑنی تھی کہ دہیا قلبی کے دل کا حال بدل گیا، دہیا قلبی کے دل کی دنیا بدل گئی۔ ادھر رب نے بھی دہیا قلبی کے دل کو صاف کر دیا، دہیا قلبی وہیں سے پیچھے مڑے، آقا کی بارگاہ میں آنے لگے۔ آقا نے فرمایا، صحابہ دیکھو دہیا قلبی کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، دہیا قلبی کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ کمال ہے، ہم کافر تھے، دہیا قلبی بھی کافر تھا، ہم نے کلمہ پڑھا، دہیا قلبی بھی کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ کوئی پرانی رنجش ہوگی، کوئی پرانا دکھ ہوگا، کوئی پرانا جھگڑا ہوگا، جھگڑے کے لیے آ رہا ہوگا، رنجش دور کرنے کے لیے آ رہا ہوگا، لڑائی کرنے کے لیے آ رہا ہوگا۔ پھر میرا نبی بھی تو معالج نبی ہے، اپنی چادر اتاری بچھا دی، اپنی چادر اتار کر بچھا دی۔ یہ چادر وہ چادر ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا المزمل، اے محبوب مجھے تیری اس چادر کی قسم، اے محبوب تیری اس چادر کی قسم، جس چادر کی قسم خدا اٹھاتا ہے، وہ چادر مصطفیٰ علیہ السلام نے دہیا قلبی کے لیے بچھا دی۔ دہیا قلبی ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، دہیا قلبی ابھی تک ایمان نہیں لایا، دہیا قلبی نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، محمد عربی نے چادر بچھا دی، دہیا قلبی بھی آ گئے۔ دہیا قلبی نے فتح آ کر کیا کیا؟ اس چادر کو اٹھا لیا، چادر کو مولانا دہیا قلبی نے چادر کو اٹھا لیا، چادر کو اٹھایا اور چادر کو چوما، چومنے کے بعد کہتا ہے، یا رسول اللہ یہ چادر جو آپ کے وجود سے لگ گئی، یا رسول اللہ یہ چادر نیچے بچھانے کے قابل نہیں، یہ چادر تو چوم کے سر پہ رکھنے کے قابل ہے۔ آج تو چومنے پہ شرک کے فتوے لگاتے ہو، وہ تو پہلے ہی کافر تھا اور پھر آقا کی چادر کو چوم رہا ہے، بتاؤ اس پر کیا فتوا لگاؤ گے؟ اسی سے ہی محبت سیکھ لو۔ جب وہ کافر تھے چادر کو اٹھا کے چوما، یا رسول اللہ یہ چادر جو آپ کے وجود سے لگی، آقا یہ نیچے بچھانے کے قابل نہیں، یہ تو چوم کے سر پہ رکھنے کے قابل
جب وہ کافر تھا اس پہ محمد عربی کی نگاہ پڑ گئی، اللہ نے اس کے دل کی دنیا بدل دی، اب وہ کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے دیا کلمہ پڑھ لے۔ کیا فرمایا؟ اے دیا کلمہ پڑھ لے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شرط پر میں کلمہ پڑھتا ہوں، ایک شرط پر میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دیا بتا تیری کیا شرط ہے؟ یا رسول اللہ مجھے جنت دیں گے؟ کلمہ تو پڑھتا ہوں، کیا مجھے جنت دیں گے؟ میرا خیال ہے جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آئے گی نا اگلا محرم آ جائے گا۔ کافر ہے، کلمہ پڑھا نہیں، یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، پہلے بتائیے کیا مجھے جنت دیں گے؟ ارے مسلمان کہلانے والوں، آج کہتے ہیں نبی کچھ دے نہیں سکتا، دیا کلمی ابھی تک کافر تھا، ابھی تک کلمہ اس نے پڑھا نہیں تھا، کم از کم نبی پر کافروں جتنا تو اعتبار کر لو۔ وہ پوچھ رہا ہے جنت دیں گے؟ جنت اب وہ یہ بھی تو سوچ سکتا تھا اب مجھے کہہ دیں گے کہ میں جنت دوں گا، ممکن ہے میں کلمہ پڑھوں جنت نہ دیں، سوچ سکتا تھا نا۔ اگر پاکستانی ہوتا تو کنی باری سوچے اسٹام لکھوانا، سائن کروانا، بورڈ لگوانا، لیکن وہ کافر ابھی تھا۔ یا رسول اللہ جنت دیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا دے یا کلمی، کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، جنت دینا محمد عربی کا کام ہے۔ یا رسول اللہ دے دیں، ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، یا رسول اللہ جنت دیں گے؟ ہاں۔ عرض کی آقا پھر دے دیں، آقا دے دے۔ میرے آقا نے فرمایا دے یا کلمی جا، میں نے تجھے جنت دے دی ہے۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے نبی فرما رہے ہیں دے یا جا، میں نے تجھے جنت دے دی۔ جو نبی کلمہ پڑھانے سے پہلے جنت دے سکتا ہے وہ نبی جنت کلمہ پڑھانے کے بعد بھی دے سکتا ہے، لیکن پہلے کیوں دی؟ سوال تو یہ ہے نا کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے جنت کیوں دی؟ آقا نے یہ کیوں نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو گے تو جنت ملے گی، کلمہ نہیں پڑھو گے تو جنت نہیں ملے گی؟ یہ کیوں نہیں کہا؟ مقصود کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، لوگوں سنو، نبی جنت کا مالک ہے، نبی جنت کا مالک ہے۔ ابو بکر آئے، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میں نے تجھے جنت دی۔ عمر آئے، فرمایا عمر میں نے تجھے جنت دی۔ علی المرتضیٰ آئے، فرمایا علی میں نے تجھے جنت دی۔ طلحہ زبیر آئے، فرمایا طلحہ زبیر میں نے تمہیں جنت دی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو فرمایا کہ اے فاطمہ تم نے تجھے جنت کی عورتوں کا میں نے سردار بنایا۔ حسنین کرینین سیدین طاہرین کو فرمایا اے میرے نوازوں سنو، جنت کے نوجوانوں کا میں نے تمہیں سردار بنایا۔ عثمان غنی آئے، میرے نبی نے فرمایا عثمان میں نے تجھے جنت بیچی، میں نے تجھے جنت بیچی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جنت
آج میں بات کر رہا تھا، آج تو لوگ کہتے ہیں نا کہ حشر کے دن اعمال اچھے ہوں گے تو نجات ہوگی، اعمال برے ہوں گے تو نجات نہیں۔ اب جو نبی کلمہ پڑھانے سے بھی پہلے جنت دے رہا ہے، میں پوچھتا ہوں وہاں اعمال کی بات کہاں گئی؟ کیا دہیا قلبی نے کوئی نماز پڑھی تھی؟ کیا دہیا قلبی نے کوئی روزہ رکھا تھا؟ کیا دہیا قلبی نے اس وقت کلمہ پڑھا تھا؟ کیا دہیا قلبی نے تلاوت قرآن کی تھی؟ کیا دہیا قلبی نے روزہ رکھا، حج کی، زکات دی، صدقہ خیرات کیا؟ کچھ بھی نہ کیا۔ میرے نبی نے فرمایا میں نے تجھے جنت دے دی، اور فرمایا سنو قیامت کے دن کا فیصلہ اعمال پہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن کا فیصلہ محمد عربی کی نگاہ پر ہوگا۔ قیامت میں جس پر آقا کی نگاہ پڑ جائے گی وہ بخشا جائے گا۔ اب سنیے، آخری جمعہ ہے محرم الحرام کا، میں اپنے موضوع کی طرف، بلکہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں صرف اب وہی بیان کرتا ہوں۔ میرا مقصد تھا شہادت امام حسین علیہ السلام بیان کرنے کی اور شہادت حضرت علی اکبر یہ بیان کرنے کی۔ آپ حضرات بھی آتے ہیں بڑی لیٹ، کہ ٹائم سے آ جائیں، ہم بھی جلدی شروع کریں، بات بھی پوری ہو جائے، مرضی ہے آپ کی، نہ آپ ٹائم پہ آئیں نہ ہماری بات مکمل ہو۔ البتہ بات کرنے کا یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو نبی کلمہ پڑھانے سے پہلے جنت دے سکتا ہے، کیا وہ اپنی آل کا ذکر کرنے والوں کو جنت نہیں دے گا؟ امام علی مقام آقا حسین علیہ السلام، آپ ہیں میدان کرب و بلا میں۔ کہاں ہے؟ میدان کرب و بلا میں۔ آقا حسین مدینہ منورہ سے چلے، وہ حسین جب کھیلنے کے لیے گھر سے باہر نکلتے تھے نا، آقا حسین جب گھر سے کھیلنے کے لیے باہر نکلتے تھے، ایک قدم آپ کے گھر میں ہوتا تھا، دوسرا قدم مسجد نبوی کے صحن میں ہوتا تھا۔ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ نے امام حسین کے کھیلنے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میدان بنا دیا تھا۔ وہ حسین مدینے سے چلے، کعبہ معظمہ میں آئے، کعبہ معظمہ میں لوگ آ رہے ہیں، اب امام حسین کعبے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، لوگ کعبے میں حج کے لیے آ رہے ہیں، آقا حسین شہادت کے لیے مکہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ آقا حسین علیہ السلام نے ذوالحجہ کے مہینے میں مکہ شریف کو چھوڑا، مکہ شریف کو چھوڑنے کے بعد امام علی مقام عراق میں آئے، عراق کے میدان کرب و بلا میں آئے۔ آقا حسین جب میدان کرب و بلا تک پہنچے، میرے امام نے فرمایا اپنے بیٹے علی اکبر کو، فرمایا علی اکبر جاؤ پتہ کرو یہ میدان کون سا میدان ہے۔ علی اکبر نے پتہ کیا، لوگوں یہ میدان کون سا میدان ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اے آنے والے صاحب، اس میدان کو کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ شہزادہ علی اکبر واپس آئے، عرض کیا حضور یہ میدان کرب و بلا ہے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا یہیں پہ ڈیرے لگا لو، یہیں پہ خیمے لگا لو، یہی حسین کا آخری آرام گاہ ہے، یہی حسین کا آخری قیام گاہ ہے۔ فرمایا یہاں پہ خیمے لگا لو، یہاں پہ ڈیرے جما لو۔ ڈیرے جم گئے، خیمے لگ گئے۔ آقا حسین علیہ السلام وقت کے امام، آقا حسین کائنات کے سردار، آقا حسین کائنات کے بادشاہ پیر معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ کہتے ہیں بادشاہ بھی حسین ہے، بادشاہوں کے بادشاہ بھی حسین ہے۔ اور پھر کہتے ہیں دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ لوگوں سنو، دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والا بھی حسین ہے۔ سر دے دیا،
حسین بیعت نہ دے، حسین کو شہید کر دو، حسین کو قتل کر دو، حسین کے گھر والوں کا خیال نہ کرنا، حسین کے بچوں کا لحاظ نہ کرنا، بیویوں کا پاک دامنوں کا لحاظ نہ کرنا، بس ایک ہی مقصد، کیا؟ یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہے۔ آقا حسین نے فرمایا سب کچھ لٹ جائے، سب کچھ لٹ جائے اور نانے کے دین کو بچا کے جاؤں گا۔ میدان کرب و بلا میں ڈیرے لگ گئے، خیمے لگ گئے۔ اب کیا ہوا؟ جنگ کیا ہوا؟ جنگ، پانی بند، شروع ہو گئی جنگ۔ یکے بعد دیگر امام علی مقام کے عقیدت مند، امام علی مقام کے ساتھی اپنی اپنی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام جب کہ اپنے بھتیجے حضرت قاسم کو، آپ کی لاش کو میدان کرب و بلا میں دفن کر کے واپس لوٹے، وہ وقت ایسا وقت تھا جس وقت آپ کے بھتیجے بھی شہید ہو چکے تھے، آپ کے بھانجے بھی شہید، آپ کے بھائی عباس علمدار بھی شہید، امام مسلم بن عقیل بھی شہید، امام مسلم کے بچے بھی شہید، سب شہید ہو چکے تھے۔ بچے تھے علی اکبر، علی اصغر، امام حسین علیہ السلام اور امام زین العابدین، یہ حضرات بچے تھے۔ امام حسین اپنے بھتیجے قاسم کو دفن کر کے خیموں کی طرف واپس لوٹے۔ جب واپس آئے تو کیا دیکھا؟ شہزادہ علی اکبر تیاری کر کے کھڑا ہے، ہاتھ میں تلوار، سر پہ دستار، گھوڑے پہ سوار، جنگ کے لیے تیار۔ آقا حسین نے فرمایا اے میرے بیٹے بتا کہاں کی تیاری ہے؟ اے علی اکبر کدھر جا رہا ہے؟ اے علی اکبر کیوں جا رہا ہے؟ اے علی اکبر کس لیے جا رہا ہے؟ عرض کی ابا حضور جہاں قاسم گئے وہاں جا رہا ہوں، جہاں اہل محمد گئے وہاں جا رہا ہوں، جہاں غازی عباس علمدار گئے ابا جان میں بھی وہاں پہ جا رہا ہوں۔ آقا حسین نے فرمایا اے علی اکبر رک جا، اے علی اکبر ٹھہر جا، تو میرے نانے کی تصویر ہے، تو میرے نانے کی تصویر ہے، تو شبیہ مصطفیٰ ہے، تو ہم شکل مصطفیٰ ہے، تو تصویر مصطفیٰ ہے، تو شبیہ مصطفیٰ ہے۔ اے علی اکبر میں تجھے کیسے جانے دوں؟ میں تجھے دیکھ لیتا ہوں مجھے میرا نانا یاد آ جاتا ہے۔ اے علی اکبر میں تجھے دیکھتا ہوں میرے نانے کی تصویر میرے سامنے آ جاتی ہے، بتا میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ عرض کی ابا جان جس نانے کی بات کرتے ہو، جس نانے کا ہم شکل میں ہوں، ابا جان اس نانا جان نے بھی میدان عہد میں جنگ عہد کے موقع پر اپنے دانت شہید کروائے تھے، آج مجھے بھی جانے دیجیے، سمجھوں گا نانے کی سنت ادا ہو گئی ہے۔ میرے آقا میں تیزی سے اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ عرض کی ابا جان اجازت کیجیے، سمجھوں گا نانا جان کی سنت ادا ہو گئی۔ میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا۔ عرض کی ابا جان اگر آپ مجھے اجازت نہ دیں گے، اگر آپ مجھے میدان جنگ میں نہ جانے دیں گے، کل آنے والی نسلیں وہ تانا زنی کریں گی، وہ آپ پر الزام لگائیں گی، وہ کہیں گی حسین نے اپنے بھتیجے قربان کروا لیے، آنے والی نسلیں کہیں گی حسین نے اپنے بھانجے قربان کروا لیے، اپنے بھائی قربان کروا لیے۔ جب بیٹے علی اکبر کی باری آئی حسین نے کہا بیٹا تو شبیہ مصطفیٰ ہے، تجھے کیسے جانے دوں؟ ابا جان مجھے جانے دیجیے، کل لوگ کہیں گے حسین اپنے بیٹے کے لیے گھبرا گیا تھا۔ ابا جان مجھے جانے دیجیے تاکہ کل آنے والی نسلیں آپ پر فخر کریں، آنے والی نسلیں فخر سے سر بلند کر کے کہیں حسین وہ تھا جو سارا قربہ اپنے نانے کی ناموس کی حفاظت کے لیے شہید کروا گیا۔ میرے آقا حسین نے سنا اور فرمایا کہ علی اکبر دن کا چین گوا کے، رات کی نیند حرام کر کے تجھے پالا تیری پھوپھی زینب نے۔ کس نے پالا؟ پھوپھی زینب نے۔
اور اجازت تو مجھ سے مانگتا ہے، اجازت مجھ سے مانگتا ہے۔ ابا جان کس سے اجازت مانگو؟ فرمایا جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت مانگو۔ حضرت علی اکبر گئے اپنی پھوپھی کے پاس، جا کر عرض کرتے ہیں پھوپھی جان مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ حضرت سیدہ زینب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ نے فرمایا کہ میرے بھتیجے علی اکبر تجھے میں کیسے جانے دوں، تجھے میں کیسے جانے دوں؟ تو میرے نانے کی تصویر ہے، تو ہی تو ہمارے پاس ایک نشانی ہے، تجھے دیکھتے ہیں نانے کی شکل سامنے آ جاتی ہے، تجھے میں نہیں جانے دوں گی۔ عرض کی نبی عرض کی پھوپھی جان آپ مجھے اجازت دے دیجیے۔ پھوپھی جان دیکھیے آقا علیہ السلام نانا جان کا خون بہا تھا، دادی فاطمہ الزہرا نے اس چادر کے ساتھ نانا جان کا خون صاف کیا تھا۔ پھوپھی جان آج مجھے آپ جانے دیجیے، آج میں شہید ہو جاؤں گا، آپ اسی دادی فاطمہ کی چادر کے ساتھ میرا خون صاف کرنا، میں نانے کی سنت ادا کروں گا، تم میری دادی فاطمہ کی سنت ادا کرنا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے اجازت دی۔ جب اجازت ملی حضرت علی اکبر تیار ہو گئے، گھوڑے پہ سوار ہونے سے پہلے اپنے بھائی امام زین العابدین کی بارگاہ میں گئے، زین العابدین کو ملنے لگے۔ امام عابد بیمار تھے، زین العابدین بیمار تھے، بیماری کی وجہ سے نیچے لیٹے ہوئے تھے، اٹھ سکتے نہیں تھے، اٹھنے کی کوشش کرتے پھر گر جاتے، پھر اٹھنے کی کوشش کرتے پھر گر جاتے۔ علی اکبر نے کہا کہ اے زین العابدین ٹھہریے، آپ اٹھنے کی زحمت نہ کیجیے، میں یہیں پہ نیچے آ کے ملتا ہوں۔ علی اکبر امام زین العابدین کو ملے، ملنے کے بعد شہزادہ علی اصغر کو ملنے گیا۔ علی اصغر 6 مہینے کا بچہ تھا، پنگھوڑے میں جھولے میں سو رہا تھا، زبان باہر تھی۔ علی اکبر نے اٹھایا، اپنے بھائی کو سینے سے لگایا، ادھر سے یزیدی لشکر سے آواز آئی حسین موت سے ڈر گئے ہو؟ میرے آقا حسین نے کہا بیٹا علی اکبر دیکھو دشمن للکار رہا ہے۔ عرض کی ابا حضور دشمن سے کہہ دیجیے کہ حسین کی غیرت ابھی زندہ ہے، حسین کی غیرت ابھی زندہ ہے۔ حضرت علی اکبر تیار ہو کے گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ جب گھوڑے پہ سوار ہوئے کیا دیکھا کہ آپ کی بہن نے گھوڑے کی واگ پکڑی ہوئی اور گھوڑے کو جانے نہیں دے رہی۔ علی اکبر نے پوچھا کہ بہن سکینہ کیا بات ہے، کیوں نہیں میدان میں جانے دے رہی؟ عرض کی بھائی جان دیکھیے جب بھائی دولہا بن کے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، بہن واگ پکڑتی ہے، بھائی لاج دے کے جاتا ہے۔ آج دولہے بن گئے ہو، گھوڑے پہ چڑھ گئے ہو، مجھے لاج دے کے جائیے۔ علی اکبر نے کہا کہ بہن اپنا دامن پھیلا لیجیے۔ بہن نے دامن پھیلایا، علی اکبر کی آنکھوں سے آنسو گرے، بہن کے دامن میں گرے اور فرمایا کہ بہن آج تیرا بھائی تجھے اس انعام کے علاوہ کوئی انعام نہیں دے سکتا، کل قیامت کے دن علی اکبر تجھے انعام دے گا۔ اب علی اکبر کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ امام علی مقام نے فرمایا بیٹا کیا بات ہے، موت سے ڈر گئے ہو، گھبرا گئے ہو، آنکھوں سے آنسو، وجہ؟ عرض کی ابا حضور میں موت سے ڈرا نہیں، میں گھبرا نہیں گیا، بلکہ جب مدینہ منورہ سے نکلے تھے بہن صغرا وہ بیمار تھی، میں نے وعدہ کیا تھا بہن سے کہ بہن 1 مہینے کے بعد آؤں گا، تجھے ساتھ لے جاؤں گا۔ 3 مہینے گزر گئے، ابھی نہ میں لینے گیا نہ واپس گیا نہ صغرا آئی۔ ابا جان بس کسی غم نے مجھے رلا دیا ہے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا کہ بیٹا علی اکبر یہ نہ سوچ کہ تیرا باپ آج کل کچھ نہیں سکتا، حسین مشکل کشا کا بیٹا ہے، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے حسین آج خاموش ہے، حسین سب کچھ کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ بیٹے ان انگلیوں کے درمیان دیکھ، ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ، پوری ذمہ
ذمہ داری کے ساتھ بات سنا رہا ہوں۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں مسجد میں واقعہ کربلا کیا ہے؟ نواسہ رسول کی داستان ہے۔ اگر مسجد میں نواسہ رسول کا ذکر نہیں ہوگا تو پھر کہاں ہوگا؟ مسجد تو بنی ہوئی مصطفیٰ کی آل کے صدقے ہے، مسجد بنی ہوئی مصطفیٰ کی آل کے صدقے ہے۔ اور اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، آج ہمیں کلمہ نصیب ہوا تو حسین کے صدقے سے نصیب ہوا۔ فرمایا بیٹا ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھا، فرمایا بیٹا کیا نظر آیا؟ عرض کیا حضور میں ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھ رہا ہوں مدینہ منورہ ہے، مدینہ منورہ کے گلی بازار ہے، ابا جان ہمارا گھر ہے مسجد نبوی شریف کے سامنے۔ میری بہن کبھی دروازے میں آتے آ کر دیکھتی ہے، کبھی دیوار کے اوپر سے دیکھتی ہے، کبھی ادھر دیکھتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ میرا بھائی علی اکبر آتا ہوگا مجھے لینے کے لیے، ابا جان میری بہن میرا راستہ دیکھ رہی ہے۔ فرمایا بیٹا علی اکبر گھبرانا، تو نے اپنی بہن کو دیکھ لیا اور جا، مصطفیٰ تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہیں، گھوڑے کو دوڑایا، میدان میں آ گئے۔ جب میدان میں آئے علی اکبر نے فرمایا او کوفے والو سنو، ہم کون ہیں؟ آل رسول ہیں، مصطفیٰ کی اہل بیت ہیں، ہم آئے نہیں، تمہارے بلائے ہوئے ہیں۔ آج بلا کر ہمارے ساتھ دھوکہ کرتے ہو، بلانے کے بعد ہمارے ساتھ دعویٰ کرتے ہو، بلانے کے بعد ہمارے ساتھ بے وفائی کرتے ہو۔ ہم تو تمہارے خطوط پڑھ کے آئے، ہم تو تمہارے بلانے پر آئے ہیں، اب دھوکہ کیوں دیتے ہو کوفے والو؟ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ عبداللہ ابن عمر اگر احرام کی حالت میں مچھر کو مار دیا جائے پھر؟ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ اے مچھر کو مارنے والے، پہلے مجھے یہ بتا کہ تو رہتا کہاں ہے، تو رہتا کہاں ہے؟ اس نے کہا میں کوفے میں رہتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا آل رسول کو شہید کر کے مسئلہ کیوں نہ پوچھا؟ آل رسول کو شہید کرنے سے پہلے مسئلہ کیوں نہ پوچھا؟ آج مسئلہ پوچھتے ہو ایک مچھر کو قتل کرنے کا۔ شہزادہ علی اکبر میدان میں آئے، کوفیوں کو سمجھایا، لشکر یزید والوں کو سمجھایا کہ انسان بن جاؤ، آج بھی دامن حسین کو تھام لو، تمہاری کسی غلطی کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، نماز جمعہ کا وقت ہو گیا، اگلے جمعۃ المبارک پہ اسی حضرت سیدنا علی اکبر کی شہادت جو باقی حصہ اس کا رہ گیا ہے یہ پیش کرنے کے بعد اپنے نئے موضوع کی طرف لوٹوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ پاک اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
بد میں سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. مولا کریم تیرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا قبول فرما. الہ العالمین آج یہاں پہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو گنبد خضرا کے سائے پہ بھی درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہمیں بار بار میٹھا مدینہ دکھا. مولا کریم ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. الہ العالمین اپنا کرم فرما, اپنا فضل فرما, اپنی رحمت فرما. کریمہ میں بخشائے بر عالمہ کے حضرت مسیر مند ہوا نظارہ غیر تو فریاد رس تو ہی آسیارہ خطا بخش بس نگاہدار مارا جرائے خطا خطا در گزار و ثواب نما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین.